بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پیاسی ہرن کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور ترکیب کرتے ہیں۔ غزال مرۃ عطش فجاء الی عین ماء لیشرب وکان الماء فی جب عمیق فنزل فیہ ثم انہ لما رام علی الطلوع لم یقدر فنظرہ الثعلب فقال له یا اخی اسأت فی فعلک اذا لم تمیز طلوعک قبل نزولک۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ دوسرا باب ہے حکایات اور نقلیات کے بارے میں۔ ایک ہرن تھی جو ایک مرتبہ پیاسی ہوئی، وہ آئی ایک پانی کے چشمے پر تاکہ اس سے پانی پیے، اور وہ پانی گہرے غار میں تھا۔ وہ اتری ہے اس میں، اور جب اس نے ارادہ کیا اوپر آنے کا تو قادر نہ ہوئی اوپر آنے پر۔ اس کو دیکھا ایک لومڑی نے، اور لومڑی نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، تو نے اپنے فعل میں برا کیا جب کہ تو نے اپنے ظاہر ہونے کی تمیز نہیں کی اپنے اترنے سے پہلے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، اور تشریح سے جو حکایت ہے اس کی طرف۔ دیکھیں اس میں حکایت واقعہ تو بہت آسان ہے کہ ایک ہرن تھی، وہ پیاسی تھی، اس کو پانی کی طلب ہوئی، وہ پانی کی تلاش میں گئی، تو وہ ایک غار میں پہنچی ہے، اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ پانی وہ غار کے اندر ہے، کافی نیچے ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اترنا یہ آسان ہوتا ہے، تو وہ پھر اس غار کے اندر اتر گئی۔ اب غار میں اتر کے جب اس نے پانی پیا ہے، تو اب پانی پینے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ اوپر نکلتی ہوں اس غار سے، تو لیکن وہ باہر نکلنے پر قادر نہ ہوئی۔ تو وہاں سے ایک لومڑی کا گزر ہوا، تو لومڑی نے اس طریقے سے دیکھا کہ ہرن اس غار کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تو لومڑی نے پھر اسے کہا کہ اے میرے بھائی یا میری بہن، تم نے اپنے فعل کے اندر اچھا نہیں کیا جب تم نے اترنے سے پہلے باہر نکلنے کے بارے میں تم نے نہیں سوچا۔ تو مطلب اس حکایت کا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو انسان اس کام کو کرنے سے پہلے اس کا جو انجام ہے وہ ایک مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور پورے مہینے اس نے اسی میں سے گزارا کرنا ہے، تو فضول خرچی کرنے سے پہلے وہ انجام سوچ لے کہ باقی مہینے میں کیسے گزارا کروں گا۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے اس کا برا انجام وہ سوچ لے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مجھے کس قدر برائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو نیکی کا کام کرنے سے پہلے اس کا انجام یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں سوچ لے۔ تو عقل مند جو آدمی ہے وہ ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ بندی کے تحت کام کرتا ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر کسی کام کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ تو بہرحال یہ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح بھی ہم نے کر لی ہے، اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لفظ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں۔ غزال یہ کہتے ہیں ہرن کو، مرتن یہ ایک مرتبہ اس کا معنی ہے، آتش یا آتش اس کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہونا، جا یجیء اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، عین کہتے ہیں چشمے کو، ماء پانی کو، شرب یشرب اس کا مطلب ہوتا ہے پینا، اور فی جب عمیق یہ جب کہتے ہیں غار کو، عمیق گہرا غار، نزل ینزل اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور آگے دیکھیں رام یروم اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور طلوع ظاہر ہونا، جیسے سورج بھی چونکہ ظاہر ہوتا ہے نا اس لیے اس کو کہتے ہیں طلوع ہونا، قادر یقدر قدرت حاصل کرنا یا قادر ہونا، نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ثعلب یہ کہتے ہیں لومڑی کو، اسأت اس کو اساءت نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ کہ تم نے برا کیا ہے۔ آگے دیکھیں اذا لم تمیز، تمیز کا مطلب ہے کسی چیز کو جدا کرنا، ظاہر کرنا، یہ اس کا مطلب ہے، اور طلوع یہ پہلے گزر چکا ہے یہاں پہ، اور نزول یہ وہی ہے جو ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ یہ اصل میں الباب الثانی تھا، الباب موصوف الثانی اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا، فی حرف جر ہے، حکایات معطوف علیہ، واو حرف عطف، نقلیات معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے۔ آگے چلیں، اگلا ہے غزالن، یہ غزالن یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو آگے ہے مرتن آتشہ یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ آتشہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور مرتن یہ اس کے لیے بنے گا مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ پیچھے جو غزال مبتدا ہے یہ اس کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جاء یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الی حرف جر، عین مضاف، ماء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ جاء فعل کے متعلق ہے۔ اب یہ جو ہے نا لیشربا یہ اصل میں کیا تھا، یشربو تھا، یہ لام کے بعد ان ناصبہ یہ محذوف ہے جس نے آگے اس کو نصب دیا ہے،
تو یشربا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر پھر یہ اسی جاء فعل کے متعلق ہوگا، جاء فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں وکان الماء فی جب عمیق، یہ کانا فعل ناقص ہے، الماء یہ بنے گا اس کا اسم، اور فی حرف جر ہے، جب موصوف عمیق صفت، موصوف صفت مل کر یہ فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا، تو ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلے نازلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی نازلہ فعل کے متعلق ہے، نازلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں ثم یہ حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے۔ اب آگے دیکھیں لما راما علی الطلوع لم یقدر، یہ شرط اور جزا ہے، یہ جو ہے نا لما راما علی الطلوع یہ بنے گا شرط اور لم یقدر یہ بنے گا اس کی جزا۔ بہرحال کر لیتے ہیں، راما یہ فعل ہے، لما یہ حرف ہے جو فعل پر داخل ہے، فعل ماضی پر، راما فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر طلوع مجرور، جار مجرور مل کر راما فعل کے متعلق ہے، راما فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لم یقدر فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بنے گا، انہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے فاتح کے فا دوبارہ عطف ہے، ناظرہ فعل اس میں ہو ضمیر جو ہے نا یہ مفعول ہے جو کہ اس غزال کی طرف لوٹ رہی ہے، الثعلب یہ بنے گا اس کا فاعل، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ کالا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنے گا یہ قول۔ یا اخی یہ جو ہے نا یہ پورا جملہ ہے، کیونکہ یا جو ہے نا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انبہو اور اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے، تو انبہو کریں یا اشیرو فعل کریں، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل بنے گا، اور اخی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اسأتا یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، فی حرف جر فعل مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسأتا فعل کے متعلق ہے، اسأتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں لم تمیز فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، طلوع کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا مفعول ہے، اور قبل یہ مفعول بھی بنے گا، اور یہ قبل مضاف نزول مضاف الیہ، مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قبل کے لیے مضاف الیہ، قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ تمیز کے لیے بنے گا مفعول فی، تمیز فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔